کیسے ہیں سب؟ 220 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا۔ مجھے پٹھانوں کی شادی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تو پلیز کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اگنور کرنا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اچھا لکھوں، مگر میں کچھ بول نہیں سکتی کیسی ہوگی۔ بہت ٹینشن تھی اسے لے کر، پتہ نہیں کیسے لکھوں گی۔ یہ شام کے 7 بجے کا وقت تھا جب خان حویلی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ حویلی کو کسی دلہن کی طرح مختلف رنگ کی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں کی لڑیاں دیواروں کو ڈھانپ رہی تھیں۔ برقی کمکوں سے حویلی کی چمک ہی اور لگ رہی تھی، گویا سارے گاؤں میں روشنی پھیل رہی ہو اور خبر دے کہ رائد خان کی شادی شروع ہو چکی ہے۔ ہوائیں زور و شور سے چل رہی تھیں اور حویلی کی چہل پہل دیکھنے لائق تھی۔ ہر طرف مہمانوں کی شور گونج رہا تھا۔ ڈھولکی کا سیٹ اپ لان میں کیا گیا تھا۔ حویلی کا وسیع لان سنہری اور پیلی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چاروں طرف درختوں پر لٹکی فیری لائٹس رات کے اندھیرے میں ستاروں جیسا منظر دے رہی تھیں، جبکہ درمیان میں بڑے بڑے رنگین گاؤن، تکیے اور مشرقی انداز کے کشن رکھ کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ لان کے عین وسط میں سرخ اور سنہری کپڑوں سے سجا ایک چھوٹا سا اسٹیج بنایا گیا تھا جہاں ڈھول رکھا تھا۔ اسٹیج کے پیچھے پیلے گیندے کے پھول، جھومر نما لڑیوں اور پشتون امبرائڈری والے کپڑوں سے خوبصورت بیک ڈراپ تیار کیا گیا تھا۔ ایک طرف لمبی میزوں پر روایتی کھانے سجے تھے، گرم گرم کبابوں کی خوشبو، قہوے سے اٹھتی بھاپ اور چائے کے کپوں کی کھنک پورے ماحول میں عجیب سی گرماہٹ بھر رہی تھی۔ درختوں کے بیچ لٹکے کونسی کے لائٹیں نما لیمپس ہلکی ہوا کے ساتھ جھول رہے تھے، جبکہ زمین پر بچھے قالین پورے ماحول کو شاہانہ انداز دے رہے تھے۔ یہ ایک انتہائی حسین اور دلکش منظر تھا جس میں آسمان پر چھائے بادل اپنا پورا حصہ ڈال رہے تھے، ہوائیں چل رہی تھیں اور یہ الگ ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے سے دروازے کے پاس ایک اسٹینڈ پر بینس نما کچھ لگا تھا۔ جس پر رائد خان اور ہانی کا نام لکھا تھا۔ یہ سجاوٹ میں ہی آریز نے شامل کیا تھا۔ رائد اور ہانی کی ڈھولکی اور ساتھ میں وقت بھی لکھا ہوا تھا۔ مہمانوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی حویلی۔ کچھ لوگ آ گئے تھے اور کچھ لوگ پہنچنے والے تھے۔ حویلی کے اندرونی طرف لاؤنج میں دیکھا جاتا تو اس وقت سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد یہ طے پایا تھا کہ ڈھولکی صرف لڑکیوں کی ہونے والی تھی، لڑکوں کا کوئی کام نہیں تھا لان میں۔ انہیں داں جان نے بول دیا تھا کہ سونا ہے سو جائیں، نہیں تو باہر جا کر کوئی ہلہ گلا کر لیں۔ آج سب کو چھوٹ تھی۔ تمام لڑکے لان کی ساری تیاریاں خود سے مکمل کر کے اپنے اپنے کمروں میں فریش ہونے گئے تھے۔ جبکہ لڑکیاں تیار ہو چکی تھیں، کوئی کچن میں جا رہی تھی تو کوئی ابھی اپنی تیاری ہی مکمل کر رہی تھی۔ یوں ہی چہل پہل ہو رہی تھی۔ بی جان بیٹھی زیمل شاہ کے ساتھ کچھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس سے سب پوچھ رہی تھی اس کے متعلق، اور زیمل شاہ شائستگی سے جواب دے رہی تھی۔ جو بھی تھا، سب کی طرح اسے بھی بی جان بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اس سے اتنے پیار سے بات کر رہی تھی کہ حد نہیں۔ شاید ہی لڑکیوں میں زیمل شاہ ہی تھی جو سب سے پہلے تیار ہو کر یہاں آ گئی تھی۔
صبح سے المیر سے بھی سامنا نہیں ہوا تھا، کوئی نہ کوئی آ ہی رہا تھا اس سے ملنے۔ المیر خان کو موقع ہی نہیں مل سکا تھا اپنی بیوی کا دیدار کرنے کا، کچھ وہ خود بھی کاموں میں مصروف تھا۔ جمیل نے تو پھر ریسٹ کر لیا تھا، وہ نہیں کر سکا تھا۔ جمیل شاہ اس وقت ہلکے لیونڈر رنگ کے بھاری کام والے خوبصورت لباس میں کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے لباس پر سلور دھاگوں اور باریک موتیوں سے کیا گیا نفیس کام روشنی پڑنے پر مدھم سی چمک بکھیر رہا تھا۔ لمبا جاری دار دوپٹہ، آستینوں اور دامن پر کیا گیا ندا زیب کام اور نرم رنگت اس کے پورے حلیے کو نہایت شاہانہ اور پرکشش بنا رہی تھی۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا گیا تھا، اتنا کہ اس کے زخم چھپ جائیں۔ اور زخم واقعی چھپ گئے تھے، مگر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے پاس شادی والے کپڑے نہیں تھے، یہ المیر خان نے ارجنٹ لا کر ریحام کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ باقی تینوں فنکشن کے سوٹ وہ کل جا کر لانے والی تھی۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ کپڑوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پلاسٹر اب تک چڑھا تھا، ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ طبی میک اپ ریحام اور زری نے مل کر کیا تھا۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، بی جان بہت بار تعریف کر چکی تھی اس کی۔ المیر بیوی تو چن کر لایا تھا، جیسی حسین ماں تھی ویسی ہی بیٹی تھی۔ جمیل بیٹا ہو گئی ہو مکمل تیار؟ وہ جب بیٹی بی جان کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی کہ کلثوم خانم کی آواز پر بے ساختہ گردن موڑتے ان کی جانب دیکھا۔ وہ صبح سے یوں ہی بات کر رہی تھی، سمن شاہ کا حوالہ تھا، آخر اب کچھ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کا دل پلٹتے دیر نہیں لگی تھی، مقابل اچھے خاندان سے تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ جمیل نے محض گردن ہلائی تھی کہ انہوں نے مسکراتے ہوئے بولتے آگے قدم لیے۔ جمیل تعریف پر مسکرا اٹھی تھی۔ صبح جو ہوا وہ الگ، مگر اب اخلاق میں اسے سب اچھے لگ رہے تھے، سب اس کے ساتھ رہ ہی اتنے پیار سے رہے تھے۔ شکریہ، آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں، ان کے پاس آنے پر مسکراتے ہوئے بولتے جمیل صوفے سے اٹھی، وہ اسے گلے لگا رہی تھی، تبھی جمیل خود بھی اٹھ گئی تھی۔ کلثوم خانم نے آگے بڑھتے نرمی کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بی جان مسکراتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی، نظریں انہی پر تھیں۔ المیر آتا ہوگا، اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا لینا، تم ہمارے گھر میں نہیں ہو، تمہاری بھی تصویریں ہونی چاہئیں ساری فیملی کے ساتھ۔ اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے کلثوم خانم نے اسے تنبیہ کی۔ وہ خود بھی پوری طرح تیار تھی۔ جمیل شاہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں صبح سے المیر کہاں چلا گیا ہے، ناشتے کے بعد سے ہی نظر نہیں آیا تھا۔ دا جان نے کام پر جو لگا رکھا تھا سب کو، وہ سبھی اپنی بیویوں سے نہیں ملے تھے۔ کاش آج کے دن حالہ بھی ہوتی ہمارے ساتھ، بیچاری بچی نے ایک دن سکون کا نہیں دیکھا اس گھر میں۔ وہ ابھی بھی کچھ بولتی کہ بی جان کی افسردہ سی آواز پر دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ کچھ اداس ہو گئی تھی اچانک۔ حالہ ایک لمبے عرصے سے دور تھی، وہ زندہ ہیں اور ملی نہیں، یہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ امینا خانم جو اس طرف آ رہی تھی کہ بی جان کی بات پر تیزی سے آنکھیں نم ہوئی، انہیں خود کو بڑی یاد آتی تھی۔ شوہر بھی چلا گیا تھا، ایک عریض ہی بچا تھا ان کے پاس۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ عریض کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں تھا، خود میں ہی گھٹتی رہتی تھی بس۔ حالہ بیٹی تھی ان کی، حد سے زیادہ یاد آتی تھی انہیں۔ وہ بھائی کے ساتھ خوش ہیں، ان دونوں میں ایک لمبے عرصے کے بعد سب ٹھیک ہوا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یا تو گھر بس آ سکتی ہیں یا آپ سب سے مل سکتی ہیں، کیونکہ بھائی کو ان کا آپ لوگوں سے ملنا پسند نہیں۔ دعا کر سکتے ہیں کہ ان کا دل پلٹ جائے۔ جمیل شاہ نے بی جان کی طرف دیکھتے صاف گوئی سے کام لیا۔ اس نے کوئی امید نہیں دلائی تھی، جو حقیقت تھی، جو اس نے دیکھا تھا وہ بتا چکی تھی، یہی ایک تلخ حقیقت تھی۔ وہ خوش رہے بس، دونوں میاں بیوی خوش ہیں، یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ سرکار نے اسے اپنا لیا، بہت اچھا کیا، خدا دونوں کو خوش رکھے۔ کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں رحم آئے گا اور وہ واپس آئے گا، میرا یقین کہتا ہے۔ دا جان جو سب کے پاس آ رہے تھے کہ پختہ لہجے میں جمیل کی بات کا جواب دیا، سب کو ہی یقین تھا کہ آئے گا یہ ضرور، اب نہ جانے وہ کس دن آنے والا تھا۔
مگر یہ تو طے تھا کہ وہ جب بھی آتا گاؤں کی فضاؤں نے بھی جھوم اٹھنا تھا، وہ دن ہی کچھ الگ ہوتا۔ انشاءاللہ۔ زمل شاہ سر ہلا گئی تھی۔ اسے بھی یقین تھا کبھی تو وہ شخص کسی کی نہ سننے والا خالہ خان کی سنتا، کبھی تو خالہ یہاں واپس آتی۔ مورے، باہر ارحان لالا کے مہمان آ گئے ہیں، بلائیں لالا کو۔ ریحام خان جو خود تیار ہو چکی تھی کہ ہاتھ میں موبائل تھامے صفیہ خانم کی طرف آئی۔ سب لوگ تیار ہو کر یہیں آ رہے تھے، انہیں باہر جانا تھا۔ ریحام کے پاس ارحان کا دوست کی بیوی کے میسج آ رہے تھے، وہ لوگ پہنچ گئے تھے اور ارحان شاور لینے گیا ہوا تھا۔ اتنے تم تو اس کی بیوی کو دیکھو، ارحان بھی آ جائے گا۔ جواب مصروف انداز سے آیا تھا۔ صفیہ خانم مٹھائی کو الگ کر رہی تھی جو انہوں نے آج تقسیم کرنی تھی، وہ مصروف تھی۔ وہ یہیں آ گئی۔ ریحام خان جو آگے جا رہی تھی کہ دروازے سے ایک لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھ بے ساختہ مسکرائی۔ تھوڑا گلٹ ہوا تھا کہ سب مصروف تھے، کوئی انہیں ریسیو بھی نہیں کرنے گیا تھا، مگر خیر وہ کافی مرتبہ آئی تھی، تبھی زنان خانے کا پتہ تھا۔ السلام علیکم۔ ریحام خان جو اسے اچھے سے جانتی تھی کہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف قدم لیے، وہ مدحہ رحیل خان تھی جو اپنی چھوٹی سی بیٹی کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ گھر کی کسی شادی میں ارحان انہیں نہیں بھول سکتا تھا، اب تو پھر اپنا ہی ولیمہ تھا، رحیل کو وہ نہیں بلائے ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ اب بھی ہمیشہ کی طرح منتیں کر کے بلایا تھا۔ 3 سالہ ملیحہ اس کے ساتھ چلتی ٹکر ٹکر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، جبکہ مدحہ خان اس وقت بلیک کلر کی میکسی پر اچھے سے شال سے خود کو کور کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا، وہ ابھی باہر سے آئی تھی تبھی شال لی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج ڈھولکی کا فنکشن تھا، اسی حساب سے ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا سب نے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ مدحہ خان نے ریحام کو پاس آتے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ یہ لڑکی تو پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی تھی، دونوں کے چہروں پر شوہروں کی محبت کے روپ دکھ رہے تھے۔ وہ پیاری تھی۔ میں ٹھیک دیدا، آپ بتائیں؟ سوری میں باہر نہیں آ سکی، میں بس آ ہی رہی تھی۔ ریحام نے اس سے پیچھے ہوتے ملیحہ کی طرف جھکتے ہوئے معافی مانگی۔ بی جان اور باقی سب بھی ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ گھر کی بہوؤں کے علاوہ مدحہ سب سے واقف تھی۔ کوئی بات نہیں، مدحہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بڑی بات نہیں تھی، صفیہ خانم اور باقی سب کے آنے پر وہ ان سے مل رہی تھی۔ زمل شاہ کنفیوز سے انداز میں کھڑی تھی کہ آگے جائے یا نہیں، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی یہاں کسی کو۔ المیر کی کافی کزنز بھی خود ہی آ کر ملی تھی اس سے۔ سب کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ زری کی دوست ہے تو اسلام آباد سے شادی اٹینڈ کرنے آئی ہے بس۔ المیر کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ سب جانتے تھے، مگر بس وہ لوگ ٹاپک چھیڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ دا جان کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے، وہ معاملہ کور کر رہے تھے۔ ریحام خان ملیحہ کے ساتھ بات کر رہی تھی اور وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی، شاید ابھی انجان تھی نا اس لیے، وہ تو بس دیکھ رہی تھی۔ ریحام خان اس وقت ہلکے فیروزی نیلے رنگ کے نہایت دلکش اور نفیس لباس میں ملبوس تھی، جس کی ٹھنڈی سی رنگت اس کی شخصیت کو عجیب سی تازگی اور وقار دے رہی تھی۔ لباس پر چاندی رنگ دھاگوں اور باریک آئینے کی کام سے کی گئی کڑھائی روشنی پڑتے ہی نرم نرم چمک بکھیر رہی تھی۔ لمبی فلوئی قمیض کے ساتھ پہنا گیا گھیرے دار غرارہ اس کے ہر قدم کے ساتھ لہراتا ہوا اسے نہایت حسین انداز دے رہا تھا، جبکہ باریک اورگینزا دوپٹے کے کناروں پر کیا گیا گوٹا اور موتیوں کا نفیس کام اس کے پورے حلیے کو شاہانہ بنا رہا تھا۔ کانوں میں جھمکے، ہاتھوں میں ہلکی ہلکی چوڑیاں اور آدھے کھلے نرم لہراتے بال اس کی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ وہ پھولے پھولے گالوں کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آخر دل سے تیار ہوئی تھی وہ۔ السلام علیکم بھابھی، رحیل کہاں ہے؟ ارحان خان جو سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس گیلے بال لیے ابھی آیا تھا کہ مدحہ کو لاؤنج کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے اس سے سلام کیا۔
وہ بہت تیزی سے شاور لے کر نکلا تھا کیونکہ راحیل کی 10 سے زیادہ کالز آ چکی تھی اور اب بال سکھائے یا بنائے بھی نہیں تھے کہ کپڑے پہنتے ہی ادھر آ گیا تھا۔ ہاتھ کف لنکس کو بند کر رہے تھے۔ اسے ہمیشہ اس کام میں مشکل ہوتی تھی۔ عجیب ہی تھا یہ، اسمارا کر دیتی پہلے۔ وعلیکم السلام، وہ باہر ہیں۔ مدحت نے گردن ہلاتے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ راحیل مردان خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ بہرحال وہ اسے خود دیکھ لیتا۔ ارحان خان ایک گہری سانس لیتے مردان خانے کی طرف بڑھا۔ ساری دنیا آ رہی تھی، ایک نہیں آئی تھی تو بس اس کی بیوی۔ اس نے ایک نظر سارے لاؤنج کو دیکھ لیا تھا، وہ نہیں تھی کہیں بھی۔ دل دھڑک رہا تھا کہ آئے گی بھی یا نہیں، وہ تو کچھ جانتا بھی نہیں تھا، بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، باہر چلیں۔ آ جاؤ سمل تم بھی، کلثوم خانم نے گردن موڑتے اس کو بھی مخاطب کیا۔ وہ باہر جا رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو بیٹھ گئی تھیں وہاں، مہمان آتے جا رہے تھے، انہیں ڈھولکی شروع کرنا ہی ٹھیک لگا تھا۔ جمیل شاہ مسکراتے ہوئے آگے کی جانب بڑھی۔ وہ اس طرح گھر کی رونق پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اگر ساتھ ہی المیر نظر آ جاتا تو مزید اچھا ہوتا، مگر وہ تو مصروف ہی اتنا تھا، خاک ہی اس کے سامنے آتا۔ زری کہاں گھوم رہا ہے تم؟ زری خان جو اس طرف ہی آ رہی تھی کہ بی جان کی نظروں کا مرکز بنی، وہ اپنے کمرے سے ابھی ہی نکلی تھی۔ زری خان سفید پٹھانی فراک میں نہایت نفیس اور باوقار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر پڑا شوخ رنگوں والا اجرک انداز کا دوپٹہ اس کے سادہ لباس کو ایک الگ ہی دلکشی دے رہا تھا۔ ہاتھوں پر گہری مہندی، کلائی میں بریسلیٹ اور نرم انداز میں لپٹا دوپٹہ اسے ایک الگ ہی مشرقی نزاکت اور سادگی کا حسین امتزاج بنا رہے تھے۔ بال کھلے چھوڑے گئے تھے جو بے حد حسین لگ رہے تھے۔ وہ اتنی سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ آج تو گھر کا فنکشن تھا، سوچ رہی تھی کل زیادہ تیار ہو۔ تم تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا زری، تم تو پہلے سے حسین ہو گیا ہے۔ بی جان اسے دیکھتے ایک لمحے کو مبہوت ہو گئی تھی کہ امپریسو انداز میں اس کی تعریف کی۔ وہ سب نوٹ کر رہے تھے اس کی خوبصورتی۔ شکریہ بی جان، زری خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لوگ اس کے چہرے پر رونق کی وجہ پوچھتے تھے، وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ یہ محبت کی روشنی ہے، جنہیں محبت ملتی ہے وہ خود بخود حسین ہو جاتے ہیں۔ صدقہ دیتی رہا کرو اپنا۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگائے نرمی سے تنبیہ کی۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہیں ان کے بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ میں دیتا ہوں روز، زری کچھ جواب دیتی کہ جبران کی آواز اپنے پیچھے سے سنتے مسکراتے ہوئے نظریں جھکائی۔ آواز پر ہی دل اسپیڈ پکڑ گیا تھا۔ وہ پہلی بار اس شخص کے سامنے تیار ہوئی تھی اور شاید بہت دل سے بھی، صرف اس لیے کہ جبران نے دیکھنا ہے۔ جبران کسرانی ابھی مردانے سے آیا تھا، وہ تیار ہو کر آیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکے تیار کہاں جانے کے لیے ہو رہے تھے، مگر وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ سفید رنگ کے کرتا شلوار میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی اور پیروں میں چمچماتے بوٹ، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے زری کو شرماتے دیکھ دل میں ڈھیروں بار اس کی نظر اتاری۔ انہوں نے اتنا خوش زری کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اب رہنے لگی تھی۔ جبران کی طرف اس کی پشت تھی، وہ دیدار کے لیے آگے جا رہا تھا۔ بی جان، کوئی لڑکی زیادہ شرمائے ہو تو کیا کیا جائے؟ شرارت سے بی جان کی جانب دیکھتے وہ سوال گو تھا۔ اسے اپنی بیوی پر اپلائی کرنا تھا، دیکھا بھی نہیں تھا اس کی طرف۔ تو اس کے دن رات صدقے نکالے جائیں بس، اور کیا کر سکتے ہیں۔ عورت میں فطری شرم و حیا ہوتی ہے، تمہارا بیوی تو ہے بھی اتنا حسین، شرمائیں بھی نہیں کیا آپ؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان دونوں کی چاند سورج کی جوڑی تھی، چن کر رشتہ بنایا تھا اوپر والے نے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ گہری نظروں سے اس وجود کو دیکھتے جبران دوسری طرف سے بی جان کی طرف آتے کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ بلش جس کا ایک قطرہ نہیں لگایا تھا اس نے کہ اب گال خود بخود سرخ ہو گئے تھے۔ شاید اسے پہلے سے یقین تھا کہ اس کا ایک عدد بلش آن اس کے ساتھ ہی ہوگا تو خود گال لال ہو جائیں گی۔ جبران کی گہری نظروں کی تپش وہ خود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ لو بھئی، میں کباب میں ہڈی نہیں بنتی، ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔
بھی جان جنہیں تھوڑا عجیب لگا تھا کہ صاف کوئی کرتے، وہ ان دونوں کے درمیان سے نکلی اور اتفاقاً وہ دونوں ہی کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں کھڑے تھے۔ بھی جان کی بات پر نوٹ ہی نہیں کر سکے تھے دونوں۔ جبران اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی، اور زرعی خان ان نظروں سے کنفیوز ہوتے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ بھی جان باقاعدہ ہاتھ سے ان دونوں کی نظر اتارتے ان کے صدقے واڑی جاتے باہر کی جانب بڑھی۔ ارحان اسمارا کے بعد انہیں یہ بہت پسند تھے۔ جبران کے سرانی میں بھوت ہوا اس لڑکی کو دیکھتے 2 قدم آگے چلتے اس کے نزدیک ہوا۔ اس نے پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ اس دلکش نظارے میں خلل نہیں چاہیے تھا۔ مقابل سفید رنگ میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اتفاقاً دونوں کی ٹوئننگ ہو گئی تھی۔ زری بار بار تھوک نکل رہی تھی کیونکہ نظروں سے ہی اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اف خدایا، وہ اس شخص کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی ابھی۔ آگے بڑھتے ہوئے جبران اس سے کچھ ہی فاصلے پر رکا جو 1 قدم کا بھی نہیں تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ یہ عورت سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ الگ ہی سکون سا ملتا تھا اسے دیکھ کر۔ چشمیں بدور سرگوشی نما آواز میں زبان سے پہلا بے ساختہ نکلتا لفظ لیے جبران نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ اسے یہ آنکھیں دیکھنی تھی۔ انداز انتہائی نرم تھا۔ زری کے گالوں پر مزید سرخی چھائی۔ وہ شخص اس کی ٹھوڑی پکڑتے چہرہ کچھ اوپر کر گیا تھا۔ نظریں مستقل اس پر تھیں کہ وہ بھول گیا تھا کہ لاؤنج میں کھڑا ہے۔ زری خان نے چہرہ اوپر کرتے ہمت جتاتے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اتنی ہی جسارت میں جان نکل گئی تھی۔ مقابل کی آنکھوں سے نکلتی تپش نہیں جھیل سکتی تھی وہ۔ مشکل تھا۔ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں۔ مارنے کا ارادہ تھا کیا؟ فدا ہونے کے انداز میں سرگوشی میں بولتے جبران نے چہرہ جھکاتے عقیدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ زری خان بے ساختہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اگر کو مقابل کو یاد نہیں تھا کہ لاؤنج میں کھڑے ہیں تو اسے بھی نہیں رہا تھا۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا اتنا کہ آواز بآسانی مقابل کے کانوں تک جائے۔ آپ پہلے کہاں تھی زری؟ کاش آپ پہلے مجھے مل گئی ہوتی۔ وہ آج یہ بولنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں محبت لیے چہرے کو سائڈ کرتے اس نے نرمی سے زری کے گال کو چوما۔ مجال ہے اس شخص کو لاؤنج کا خیال ہو۔ زری نے خاموشی سے اپنے لبوں پر آتی مبہم سی مسکراہٹ کو روکا۔ اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا اسے۔ اس کی زندگی کا سب سے بہتر فیصلہ ارحان کے لیے انکار کرنا اور جبران سے شادی کرنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے بے حد حسین لگ رہے تھے۔ دونوں نزدیک تھے۔ ہم لاؤنج میں کھڑے ہیں۔ زری جس کے دماغ میں اچانک خیال آیا تھا کہ نظریں جھکائے اسے احساس دلوانا چاہا۔ پہلے ہی صبح شرمندگی وہ بھول پائی نہیں تھی۔ اب مزید کچھ نہیں دیکھنا تھا اسے۔ آپ کہتی ہیں تو کمرے میں چلے لیتے ہیں۔ اچھا ہے کھل کر آپ کے حسن کی تعریف کر سکوں گا۔ میں بھی لاؤنج کا ہی لحاظ کر رہا ہوں۔ آپ کے یہ گلابی ہونٹ میرے ہونٹوں میں ہوتے اور آپ میرے وزن تلے دب چکی ہوتی۔ اس طرح سے خود کو محسوس کرواتا کہ آپ نے آئندہ اتنا حسین لگنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا تھا۔ انتہائی بے باکی کے ساتھ سرگوشی کرتے جبران نے اس کے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرا۔ دل تو کر رہا تھا بہت مگر وہ کر نہیں سکتا تھا۔ کوئی نہ کوئی آ ہی رہا تھا یہاں۔ اسے اپنے دل کو مارنا پڑنا تھا۔ البتہ وہ مزید کچھ بولتا کہ زری خان تھوک نکلتے تیزی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسے تو خیال نہیں تھا وہی کچھ خیال کر لیتی۔ کانوں سے دھوئیں نکل گئے تھے۔ رومانس کے معاملے میں یہ شخص ایسا ہو گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شرافت کے لبادے میں دھوکہ دیا تھا مقابل نے اسے۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے دور جاتے دیکھا۔ وہ کچھ یہی ارادے رکھتا تھا۔ مقابل ملتی تو صحیح اسے کبھی کمرے میں۔ زری بیٹا تھوڑا میٹھا رہتا ہے وہ بنا دو۔ میں باہر سب کے ساتھ جا رہی ہوں۔ صرف رس ملائی بنانی ہے اور کچھ مٹھائی پیک کرنی رہتی ہے۔
زری جو اس کی طرف رخ بدل چکی تھی کہ باہر کی طرف سے صفیہ خانم نے آگے تیزی کے عالم میں حکم صادر کیا۔ کوئی اور نہیں ملا تھا انہیں۔ زری نظر آئی تھی تو اسے بول دیا تھا۔ جی اچھا، فوراً ان سے حامی بھرتے زری نے رخ بدلا۔ اسے کچن میں جانا تھا۔ جبران کھڑا ماتھے پر بل لیے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ تیار ہو کر بھی فوراً حامی بھرتی تھی۔ کیا کرتا وہ اس لڑکی کا؟ زری، میرا والیٹ نہیں مل رہا، ڈھونڈ کر دے مجھے۔ وہ جو آگے قدم لے رہی تھی کہ جبران کی آواز پر بے ساختہ قدم رکے۔ عجیب بات تھی، مقابل کے والیٹ کا اسے کیا پتا؟ وہ کیا جانے کہ جو جبران کے منہ میں آیا تھا وہ بول چکا تھا۔ خود بھی ارد گرد دیکھنے لگا تھا وہ۔ آئیں ادھر، ڈھونڈ کر لا کر دیں۔ اسے اب تک کھڑے دیکھ جبران نے صوفے سے نظریں ہٹاتے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ والیٹ اس کی جیب میں تھا۔ جانے دیتا ذرا وہ اس لڑکی کو کچن میں اچھے سے۔ میں زری جو کچھ بول نہیں پا رہی تھی کہ جبران سے نظریں ہٹاتے صفیہ خانم کی جانب دیکھا۔ وہ خود جبران کی جانب دیکھ رہی تھی جسے اچانک سے اپنا والیٹ یاد آ گیا تھا۔ کچھ عجیب لگا تھا انہیں۔ سنائی نہیں دے رہا؟ اس لڑکی کو کشمکش میں دیکھتے جبران نے اسے مصنوعی گھوڑی سے نوازا۔ وہ روب جا رہا تھا تو ایک وجہ کے لیے، بعد میں بے شک پیروں میں بیٹھ جاتا۔ میں کچن۔ زری خان جو کچھ بولتی کہ صفیہ خانم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ انہیں جبران اس وقت غصے میں لگا تھا۔ بیٹی کا معاملہ تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی اسے۔ ایسا نہ ہوتا بعد میں داجان سے باتیں سننے کو ملتی۔ کوئی بات نہیں، اپنے شوہر کی مدد کرو، میں ملازمہ کو بول دیتی ہوں۔ نرمی کے ساتھ زری کو انکار کرتے وہ آگے کچن کی جانب بڑھی۔ جبران نے تو نہیں اسے دیکھا تھا، وہ تو ڈھونڈ رہا تھا کچھ، وہی جو اس کی جیب میں تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کا کیا بنتا۔ زری خان تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس کی جانب بڑھی۔ دیکھتی ذرا اس کا والیٹ، دال میں کچھ کالا تو اسے بھی لگ رہا تھا۔ کہاں ہے آپ کا والیٹ؟ زری نے اس کی طرف جاتے سوال کیا۔ اپنے کمرے میں دیکھ لیتا، وہیں ہو سکتا تھا، اور کہاں ہونا تھا؟ میری جیب میں۔ مسکراتے ہوئے زری کو آنکھ ونک کرتے اس شخص نے اپنی جیب کی جانب اشارہ کیا۔ اب چلی جاتی باہر اور انجوائے کرتی آج کی رات۔ اسے اعتراض نہیں تھا۔ زری خان محض اس شخص کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ حیرت اور تعصب دونوں تھا۔ کتنا چالاک انسان تھا یہ! وہ کیا بولتی؟ محض اسے گھوڑی سے نوازتے، دانت پیستے باہر کی جانب بڑھی۔ اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے مقابل نے صبح والی بات پر روکا ہے۔ اسے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، حد کرتا تھا یہ بھی۔ پیچھے جبران بھی مسکراتے ہوئے مردانے کی طرف بڑھا۔ ارحان بھی وہیں تھا۔ کسی سے بحث کر کے برا بننے سے بہتر تھا اس طرح سے روک لیتا۔ اسے جو ٹھیک لگا تھا وہ کر چکا تھا۔ باقی تمام لڑکے بھی مردانے کی طرف ہی تھے۔ یہاں خواتین کی آڑ چاڑ تھی، تبھی رائٹ سمیت سارے مردانے کی طرف شفٹ ہو چکے تھے۔ شادی تک لان میں اس وقت شور و غل مچا ہوا تھا۔ کہکہوں، بچوں کے شور اور مدھم گانوں سے فضا بھی جھوم رہی تھی۔ بہت پیاری ہوا چل رہی تھی یہاں۔ درمیان میں بنے چھوٹے سے اسٹیج پر سب لڑکیاں اور خواتین اکٹھی ہوئی بیٹھی تھیں۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی ڈھولکی رکھی تھی، اس وقت بی جان کے ہاتھ میں تھی۔ سب لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ بی جان پشتو میں کوئی گانا گا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھ دھیرے دھیرے ڈھولک کے اطراف پر ایک دھن پیدا کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہی الگ تھی، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ سب لڑکیاں بیٹھی تالیاں بجا رہی تھیں، جن میں المیر کی کزن بریرہ بھی شامل تھی۔ داجان نے کل ہی رشتے سے انکار کر دیا تھا المیر کے، اور آج وجہ وہ اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ مگر خیر، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ پہلے سے شادی شدہ انسان سے شادی بھی نہیں کرنی تھی اسے۔ ایک نہیں آئی تھی تو اب تک اسمارا خان نہیں آئی تھی۔ ڈھولکی شروع ہو چکی تھی اور اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ سب کو انتظار بھی تھا اس کے آنے کا، خاص کر سب مہمانوں کو۔ ارحان کی بیوی ہو رہا تھا سب کی زبانوں پر۔ بی جان نے جو بول دیا تھا کہ آتی ہی ہوگی، انتظار تو سب کو تھا۔
لون سے کچھ ہٹ کر مردان خانے کی طرف دیکھا جاتا تو یہاں لڑکوں کا ہجوم لگا تھا۔ لڑکیاں سب باہر تھیں تو وہ سب یہاں موجود دولہے صاحب کا انتظار کر رہے تھے، جو تیار ہو کر کمرے سے ہی نہیں نکلے تھے اب تک۔ رحیل خان، ارحان، المیر، عریض، جبران، وہ سب تاجان اور فیض خان کے ساتھ مردانے کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تقریباً زیادہ تر نے سفید رنگ ہی پہن رکھا تھا۔ ان سب نے اتفاقاً ایک ہی رنگ پہن لیا تھا آج۔ بہرحال وہ سب بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ رحیل خان بیٹا ارحان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جو 1 سال کا تھا۔ 2 بچے ہو چکے تھے اس کے۔ وہ بالکل رحیل کی کاپی تھا، حسن میں خاص طور پر۔ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ پتہ کرو اپنی شادی کی خوشی میں بے ہوش تو نہیں ہو گیا باتھ روم میں ہی۔ دار جان جو بیٹھے اکتا گئے تھے کہ ان سب کی جانب دیکھتے رائد خان کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ تنگ آ گئے تھے وہ انتظار کر کر کے۔ دار جان وہ شاور لے رہا ہوگا، عریض خان نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی بول رہا تھا۔ آج ہی یاد آیا تھا اس خبیث کو۔ نہا رہا ہے یا نیا جسم انسٹال کر رہا ہے؟ گھنٹہ ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے مردوں کو عورتوں سے زیادہ دیر لگانے کی کیا گندی عادت پڑ گئی ہے۔ دار جان نے کلستے ہوئے گردن جھٹکی، جبکہ ان کی بات سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ لگ تو ایسا ہی رہا تھا۔ وہ نکل ہی نہیں رہا تھا کمرے سے۔ نکلتا بھی کیسے؟ وہ شخص تو اندر اپنی ہونے والی بیوی سے باتوں میں مصروف تھا۔ مجال ہے آج کے دن بھی جان چھوڑی ہو ان دونوں نے۔ اتنے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ دونوں کمفرٹیبل ہو گئے تھے کہ اب ویڈیو کال پر ہی بات کرتے تھے۔ کل ہانی وغیرہ نے سوات آنا تھا۔ کل مہندی میں ہی نکاح کا فیصلہ کیا تھا دار جان نے، تبھی وہ لوگ سوات کے ایک ریسٹورانٹ میں رکنے والے تھے۔ کل مہندی بھی تھی اور اس شخص کا نکاح بھی۔ رائد خان اس وقت پستہ کلر کے ہلکے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر اسی رنگ کی وہ اسکرٹ پہنے بے حد فصیح لگ رہا تھا۔ بال ماتھے پر سیٹ تھے، ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی چمک رہی تھی، جبکہ بازو کونیوں تک فولڈ تھے۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، خاص کر چہرے کی چمک اور خوشی ہی الگ تھی۔ وہ اتنا خوش پہلی بار اشال کے ہونے پر ہوا تھا اور آج ہو رہا تھا کیونکہ وہ شخص خود اپنی نئی زندگی کی شروعات چاہتا تھا۔ البتہ اس کے ہاتھ میں اشال تھی جو اس کے سینے پر سر ٹکائے ٹکر ٹکر موبائل کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا اپنے باپ کی حرکتیں دیکھ رہی ہو۔ آ جاتی یہ میسنی عورت، اس نے چھوڑنا نہیں تھا دونوں کو۔ ہانی ویڈیو کال پر تھی، ان کے گھر آج کوئی فنکشن نہیں تھا، تبھی وہ بیٹھی بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ رائد کی ڈھیروں بار تعریف کر چکی تھی وہ، اس کے والا بھی حسن میں کسی سے کم نہیں تھا۔ اشال، بات نہیں کرنی مما سے؟ رائد خان جو کب سے کوشش کر رہا تھا کہ اشال کچھ بول لے مگر وہ بول نہیں رہی تھی، پھر سے پوچھا گیا۔ اشال بیزاریت سے چہرہ موڑتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاید اسے ہانی کچھ خاص پسند نہیں تھی، بات ہی نہیں کرتی تھی وہ اس سے۔ وہ بلیک کلر کے فراک میں چھوٹی سی شہزادی لگ رہی تھی۔ سب لوگ ایک طرف، مگر اس گھر میں سب سے پیاری اشال ہی تھی۔ نہیں کر رہی بات؟ رائد خان نے مسکراتے ہوئے دوبارہ ہانی کی طرف دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا، گردن جھکاتے اشال کے بالوں پر لب رکھے گئے۔ اسے نیند بھی آئی تھی تب بھی ایکٹیو نہیں تھی ابھی۔ کوئی نہیں، کل ایک ہی بار پوچھوں گی اس سے، ہانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے زندگی میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں تھا جتنا کل کا تھا۔ وہ ایک نئے رشتے میں بندھنے والی تھی، جلدی بھی تھی اور ڈر بھی۔ ہر لڑکی کی طرح شادی شدہ زندگی کو لے کر اس کے ڈھیروں خواب تھے۔ ہمسفر اچھا تھا تو سب ممکن ہو سکتا تھا، وہ اپنا ہر خواب پورا کرتی۔ کل تم میری ہو جاؤ گی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا،
اتنا موقع ہی کہاں دوں گا کہ تم کسی سے کچھ پوچھو، رائد خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسے آنکھ ونک کر گیا تھا۔ دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ ابھی آپ نے مجھے فنکشن کی ساری ویڈیوز سینڈ کرنی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی اور اشال کی ڈھیروں تصویریں۔ ہانی نے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے حکم دیا۔ کل بتاتی اسے بھی، چھوڑنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی۔ مقابل بھول گیا تھا وہ ہانی ہے۔ ڈن ہو گیا۔ تم جانے دو گی تو بھیجوں گا نا۔ اشال بھی سو رہی ہے۔ اپنے سینے پر اس کی چھوٹی چھوٹی مدھم سانسیں محسوس کرتے رائد نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، کافی دیر سے بات کر رہے تھے وہ دونوں۔ ٹھیک ہے چلے جائیں آپ، میں بھی سونے لگی ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے، ڈھیروں کام ہے، اکیلی بیٹی کے یہی مسئلے ہوتے ہیں، مدد کروانے کو کوئی بہن بھائی نہیں ہے میرے پاس۔ ہانی نے ایک گہری سانس لیتے افسردگی کا مظاہرہ کیا۔ سب کچھ اکیلے ہی کرنا تھا اسے، وقت بھی کم تھا۔ سو جاؤ، زیادہ سوچنا مت سوائے میرے، بے باکی سے بولتے رائد نے اسے فلائنگ کس سے نوازا۔ وہ اس کے ساتھ کھلا تھا تو ٹھیک سے کھلا تھا۔ بے فکر رہو تمہارے شٹ، آپ کے علاوہ کسی اور کے خواب نہیں آتے مجھے۔ ہمیشہ والی غلطی پھر سے ہو گئی تھی۔ کبھی تو زندگی میں اسے عادت ہوتی رائد کو آپ بولنے کی، روانی میں بھی۔ سو جاؤ، خدا حافظ۔ نرمی سے سر جھٹکتے رائد نے اسے آنکھوں سے بھی اشارہ کیا۔ وہ دعا کر رہا تھا جتنی حسین شروعات ہے اتنی اچھی آگے گزرے بس۔ خدا حافظ۔ ہانی نے بھی گردن ہلاتے کھول کٹ کی۔ اسے بھی سونا تھا۔ البتہ وہ بہت خوش تھی۔ پہلا شخص اچھا لگا تھا زندگی میں اور وہی مل رہا تھا۔ خوشی تو بنتی تھی اس کی۔ دوسری طرف رائد خان نے کال کٹ ہوتے دیکھ موبائل جیب میں رکھا۔ اشال سو چکی تھی۔ اپنے باپ کی ڈھولکی وہ پھر کبھی انجوائے کرتی۔ میری زندگی۔ انتہائی محبت سے اشال کی جانب دیکھتے رائد نے اس کے گال پر محبت سے لب رکھے۔ سارا دن یہ لڑکی بابا بابا بولتی تھی اور سکون بھی رائد کی گود میں ہی آتا تھا بس۔ بیٹیاں تو باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، سب نہیں، کچھ ہوتی ہیں، باقیوں کے نصیب کھوٹے ہوتے ہیں۔ میری جان، اب باہر جانا ہے، پلیز نیند ڈسٹرب ہو جائے تو بابا کو معاف کر دیجیے گا، آپ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا نا میں۔ رائد خان نے اشال کے کان میں سرگوشی کرتے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے باہر کی جانب قدم لیے۔ سب انتظار کر رہے ہوں گے وہ جانتا تھا۔ بھاری قدموں کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ چہرہ سیدھا کر گیا تھا۔ اشال پکی نیند میں تھی۔ امید کر سکتا تھا کہ نہیں جاگے گی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا۔ سامنے ہی لاؤنج میں سب مرد حضرات بیٹھے تھے۔ انتہا ہو گئی تھی انتظار کی۔ شکر ہے آ گیا، ارحان خان نے دروازہ کھلتے دیکھ کرسی سے کھڑے ہوتے شکر ادا کیا۔ اسے باہر جانا تھا مگر اس منحوس کے انتظار میں دیر ہو رہی تھی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی جانب اٹھی جو بے حد پیارا لگ رہا تھا، اوپر سے ایک چاند کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے جو معصومیت سے سوئی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس کی جانب دیکھتے کرسیوں سے کھڑے ہوئے۔ آج کی صدی میں آ گیا تھا یہی بہت تھا۔ دا جان تو باقاعدہ گھور رہے تھے اسے۔ آجا میری شہزادی۔ رائد کو بھاڑ میں جھونکتے عریض نے آگے اشال کی جانب جاتے پہلے اسے اپنی گود میں ٹرانسفر کیا۔ کالے سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی یہ لڑکی۔ وہ سب پاگل تھے اس کے لیے۔ رائد خان مسکراتے ہوئے دا جان کی طرف بڑھا جو اتنی دیر لگانے پر اسے گھور رہے تھے۔ منحوس کہیں کا، انہیں تو غصہ آ رہا تھا اس پر۔ میری شادی ہے، آج کے دن تو بخش دیں میرے پیارے دا جان۔ دونوں باہیں پھیلاتے رائد خان مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے خود ہی ان سے بغل گیر ہوا۔ صبح ہی دا جان یوں ہی غصے میں تھے مگر اس کا موڈ تو زیادہ ہی اچھا تھا۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے نہانے میں، شکل تو تمہارا اب بھی ویسا ہی ہے۔ دا جان نے اسے ناراضگی سے ڈپٹا۔ وہ خود بھی دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ گئے تھے۔ ایک ضروری کال آ گئی تھی، وہ سن رہا تھا۔ رائد نے مسکراتے ہوئے ان سے پیچھے ہوتے صفائی دی۔ قدم فیض خان کی جانب تھے۔ بہت پیارے لگ رہے ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ فیض خان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف آتا دیکھ گلے سے لگایا۔ وہ فخر سے گردن اٹھائے پھرتے تھے آج کل، صرف ان دونوں کی وجہ سے۔ آمین بابا سائیں، آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔
رائد نے جواباً ان کی تعریف کی۔ مجال تھی جو اس کے دانت اندر جانے کا نام لیں۔ وہ باری باری سب سے مل رہا تھا اور سب ہی دعائیں دے رہے تھے اسے۔ آج خاص طور پر میرے لیے دعا کرنی ہے لالا، میری بھی جلدی ہو جائے۔ وہ المیر کے گلے لگا تھا کہ المیر نے بے چارگی سے اسے کہا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ دا جان کا حکم تھا، ہو جائے گی جلدی، ٹینشن نہیں لے۔ رائد ہنستے ہوئے اس کی کمر میں دھپ لگا گیا تھا۔ سارے ہی اتاولے ہوئے پھرتے تھے، وہ سب ایک جیسے تھے۔ وہ المیر سے ہوتے ارحان کی طرف مڑا ہی تھا کہ وہ خود آگے ہوتے اس کے ساتھ لگا۔ لالا، سب پلان بنا کے باہر چلتے ہیں پلیز، ساری عورتیں مزے کر رہی ہیں، مجھے اپنی بیوی کو دیکھنا ہے پلیز۔ اچانک سارے پلان بناتے ہیں۔ دا جان کی نہیں سنتے آج، میرا بھائی نہیں پلیز، اسے اتنے دنوں سے نہیں دیکھا۔ ارحان جو کب سے بے چین تھا کہ باقاعدہ سرگوشی میں رائد کی منت کی ایک یہی شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، اسے باہر جانا تھا۔ رائد تو حیران تھا ان سب پر، کمینے اس کی شادی پر اپنے مطلب نکال رہے تھے۔ اپنی بیویوں سے ملاقاتوں کے لیے انہیں آج کا ہی دن مل رہا تھا، انہیں اٹھا کر مردانے میں جو پٹک دیا تھا۔ شادی تک یہیں شفٹ تھے سب۔ پہلے میرے سے ایک وعدہ کر۔ کچھ سوچنے کے بعد رائد نے جواباً سرگوشی کی۔ وہ دونوں گلے لگے بات کر رہے تھے، اپنے اپنے مطلب کی۔ پکا وعدہ، جو بولو گے کروں گا۔ اتنی بےتابی تھی کہ وہ بنا بات سنے ہی وعدہ کر چکا تھا، بس کچھ بھی کرنے کو تیار تھا وہ۔ کل ہانی سے میری ملاقات کروائے گا کیسے بھی کر کے، تیرے میرے درمیان رہنی چاہیے بات، اس کے جانے سے پہلے کمرے میں بھیج دینا میرے۔ رائد نے شرط رکھی تھی کہ ارحان نے کچھ پیچھے ہوتے ایبرو اچکاتے اس کی جانب دیکھا۔ مقابل اس سے 4 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ ہر کسی کو یہاں اپنی پڑی تھی۔ وہ شخص پہلے ہی اپنی ملاقات کے انتظار کر رہا تھا۔ بھائی نہیں ہے میرا، میں بھی ڈھولکی لے چلوں گا، بس میرا کام کر دینا۔ اس کی تنقیدی نظروں کو دیکھتے رائد نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بھی ارمان تھے، ہانی سے ملاقات تو پکا کرنی تھی۔ جائیں، کیا یاد کریں گے آپ، ڈیل ڈن۔ ارحان نے احسان کرنے کے انداز میں حامی بھرتے اپنے ہاتھ کو آگے کیا۔ یہ احسان کرنے کو تیار تھا وہ۔ شاباش میرے شیر، اب باہر شغل لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، سارا اپنا ہی تو خاندان ہے، بس کیا حرج ہے جانے میں۔ مسکراتے ہوئے اسے مزید شے دیتے رائد خان نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کل کی ملاقات کا انتظار تھا بس اسے، ہانی سے تفصیل سے بات کرنی تھی۔ دا جان آئیں باہر، چھوٹے ہیں بی جان نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ رائد خان نے ارحان کی طرف آنکھ ونک کرتے مڑتے ہوئے دا جان کی طرف دیکھا۔ سراسر جھوٹ بولا گیا تھا، بی جان کبھی ایسا نہیں بول سکتی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا، ساری عورتیں بیٹھی ہیں باہر۔ دا جان نے فوراً انکار کیا۔ 1000 بار دیکھا ہے ان عورتوں کو ہم نے دا جان، اور بی جان نے کوئی رسم کرنی تھی۔ آپ کہتے ہیں تو آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھیں گے، مگر یوں پھیکی ڈھولکی میں مزہ نہیں آئے گا۔ رائد نے انہیں منانا چاہا، دا جان مان جاتے، باقی سب تیار کھڑے تھے۔ نہیں جانا، بات ختم، جو رسم کرنی ہے یہیں کر لو۔ دا جان نے اسے گھورتے پھر سے انکار کیا۔ ان کے ہاں کوئی فنکشن ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا، پسند ہی نہیں تھا انہیں، کچھ خاندان کی روایت تھی۔ ہمیں نہیں کرنی دا جان، چلتے ہیں نا پلیز، مزہ آئے گا، اکیلے اکیلے میں کیا مزہ، شادی بیاہ میں تو مان لیا کریں ہماری بات۔ ارحان نے آگے آتے ان کی منت کی، اسے بہت جلدی تھی، دل جو مچل رہا تھا بری طرح۔ نہ، دا جان نے پھر سے انکار کرتے کہ عریض اور المیر بھی بول اٹھے تھے، اسی بہانے وہ دونوں بھی اپنی ولی کو دیکھ لیتے، خاص کر المیر۔ کہہ دیا نا نہ، دا جان پھر سے انکار کرنے ہی لگے تھے کہ وہ چاروں خود ہی ان کی بات کاٹتے باہر کی جانب بڑھے۔ ساتھ فیض خان اور راحیل بھی ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ ہاں ہاں بول دیا دا جان نے، چلو۔ خود سے ہی کچھ بھی سوچتے وہ چاروں تیزی سے دروازے کی جانب بڑھے۔ دا جان کی دوبارہ سننی ہی نہیں تھی آج، بعد میں بے شک مار کھا لیتے، مگر ابھی جانا تھا۔ رکو تم لوگ، منع کر رہا ہوں میں۔ دا جان نے انہیں گھورتے ہوئے باہر جاتے دیکھ انکار کیا۔ وہ چیخ رہے تھے، مگر یہ سارے بدتمیز انسان پہلے ہی باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، سنی ہی نہیں تھی ان کی۔ گندی اولاد، بتاتا ہوں تم لوگوں کو میں، صبر کرو۔ دا جان نے کلستے ہوئے ہونٹ بھینچتے ان سب کے پیچھے قدم بڑھائے۔
وہ بتاتے ذرا ان نمونوں کو جنہیں ماڈرن ہونے کا زیادہ ہی شوق چڑھ رہا تھا۔ سب سے آگے ارحان خان تھا تو اس کے پیچھے باقی سب لوگ تھے۔ وہی شخص سب سے زیادہ اتاولا ہو رہا تھا۔ جیب میں موبائل آف پڑا تھا کیونکہ صبح سے زرکان کی کالز آ رہی تھی۔ مجال ہے اس نے ایک بھی اٹھائی ہو۔ دل پر جبر کر کے سخت ناراض تھا وہ زرکان سے۔ اس شخص نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ وہ تبھی ناراض تھا۔ اب خود آ کر منا لیتا تو ٹھیک، ورنہ اس نے بات ہی نہیں کرنی تھی۔ تبھی فون کر دیا تھا آف کہ کہیں خود ہی نہ مان لے۔ ان سب کا رخ آگے کی جانب تھا جہاں خواتین بیٹھی ٹپے گا رہی تھی تو ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا۔ فضا الگ ہی جھوم رہی تھی۔ کیوں بھئی مراسی شروع ہو جا، سوچ آج تیرا کنسرٹ ہے۔ ارحان خان نے مسکراتے ہوئے ساتھ چلتے ارمیل کی جانب دیکھتے اسے اشارہ کیا۔ اس کی بیوی اتنے دنوں بعد آ رہی تھی اور شگل نہ لگائے ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ماحول بنانے والے تو اب جا رہے تھے یہاں۔ خود ہی گا لے، اتنی عورتوں میں شرم آتی ہے مجھے تو۔ علمیر خان جس کی نظر جمل پر گئی تھی کہ مسکراتے ہوئے انکار کیا۔ گانا تو دور اب تو کچھ بولا بھی نہیں جانا تھا اس سے۔ سامنے ایک نازک وجود اپنے حسن سمیت بیٹھا تھا۔ آنکھوں کو وہ راحت ملی تھی کہ حد نہیں۔ وہ اس کے گھر میں اچھی لگ رہی تھی۔ ایک تسلی تھی کہ یہ عورت محض اس کی ہے۔ لعنت ہے، کنسرٹ میں تو نے خسرے بلائے ہوتے ہیں جیسے۔ ارحان نے اس کی جانب دیکھتے اس کے سر پر تھپڑ جڑا۔ وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں منحوس کو شرم آ رہی تھی۔ منہ توڑ دیتا وہ اس کا۔ نظر سب سے گھوم کر آ گئی تھی مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس کا منہ بن گیا تھا۔ اتنے پیار سے بلایا تھا بی جان نے، آ جاتی تو حرج نہیں تھا کوئی۔ دل ٹوٹ گیا تھا جیسے اچانک اس کا، کیونکہ اسے لگ رہا ہے وہ نہیں آئے گی۔ شاید ایسا ہی تھا، مگر خیر، گانا تو چھوڑنا نہیں تھا اس نے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھتے اسے اسٹیج کی طرف جاتے ارحان خان نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ لوگ اپنے گھر کی خواتین کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے اونچی آواز میں بولا تھا اور یہاں موجود سب لڑکے ہوڈنگ کرنے لگے تھے، ساتھ میں جو لڑکیاں متوجہ ہوئی تھی وہ بھی۔ ارحان درمیان میں بی جان کے پاس آ رہا تھا۔ لون اچانک ہوڈنگز میں گونج اٹھا تھا۔ لڑکیاں مسکراتے ہوئے ان سب کو جگہ دے رہی تھیں۔ سب کے چہروں پر الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ یہ ایک خوشی کا موقع تھا۔ رائد خان صفیہ خانم کے پاس جاتے ان کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ اب تو ڈھیروں ڈھیر دعائیں تھیں اس لڑکے کے ساتھ۔ ارحان نے بی جانب کی دیکھتے اونچی آواز میں بولنا شروع کیا۔ سارے گاؤں کی عورتیں سردار صاحب کے اس روپ کو پہلی بار دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آواز اچھی تھی بہت۔ ارحان نے سب کی جانب دیکھتے بولتے ہوئے آخری لائن پر رحیل کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے جھٹکا جیسے سچ میں جلا ہو۔ رحیل خان اس کمینے کی حرکت پر مسکرا اٹھا تھا۔ وہ سب ہنس رہے تھے اس عشق کے مارے پر۔ وہ ایک لائن بولتا تھا اور لون میں لڑکے اور لڑکیوں کی واہ واہ ہونے لگتی تھی۔ ہائے، اس نے بولا ہی تھا کہ سارے لڑکے اونچی آواز میں دل سے ہائے کر اٹھے تھے۔ ایک الگ ہی رخ دے رہے تھے وہ لوگ ڈھولکی کو۔ جمل شاہ سب کی اور خاص کر ارحان کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ پردیس سے حکم آیا تھا، تکمیل تو کرنی ہی تھی۔ لوگوں کو اپنی ناراض محبوبہ کا دیدار کرنا تھا۔ ارحان کے دل سے الفاظ نکل رہے تھے، تازہ تازہ دل جو ٹوٹا تھا اس کا۔ کمینے، میری ڈھولکی ہے، تیری بریک اپ پارٹی نہیں چل رہی یہاں۔ رائد خان نے ہنستے ہوئے ہانک لگائی۔ اوپر سے سارے چینخ چینخ کر واہ واہ کرتے اسے مزید سراہ رہے تھے۔ سارے ناکام عاشق بیٹھے تھے یہاں۔ ارحان نے اس کی بات کو اگنور کرتے اپنا کام جاری رکھا۔ آخر میں ڈھولکی پر ہاتھ مارتے ایک آواز پیدا کی گئی تھی۔ وہ مکمل خود میں مگن تھا، بھول گیا تھا اتنی عورتوں کے درمیان بیٹھا ہے، اپنی بیوی چاہیے تھی۔ آخر میں دل سے بولتے وہ سب کے ساتھ تالی بجا اٹھا تھا۔ سب کے نکلتے قہقہے بے ساختہ تھے۔ یہ اچھا تھا مگر ایک الگ ہی رونق تھی اس شخص نے یہاں آ کر۔ کیا بات ہے، واہ! جبران، ارے سمتھ، علمیر اور باقی کزن اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کا شور ہی الگ گونج رہا تھا۔
بجاؤ بھائی، شروع کرو۔ ارحان نے گردن جھٹکتے ڈھولکی کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں آتی تھی تو نہ آئے۔ وہ دونوں محبوباؤں سے ناراض ہو چکا تھا اب۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے ڈھولکی بجانی شروع کی۔ یہاں سب سے اچھی ڈھولکی وہی بجاتی تھی۔ ان چیزوں کی شوقین تو وہ شادی سے پہلے بھی تھی۔ ان کا شوہر ہی تھا جو ہر چیز پر پابندی لگاتا تھا، انہیں ماننی پڑتی تھی۔ بی جان ہلکی ہلکی ڈھولکی بجانے لگی تھی تو ارحان سمیت سب نے اونچی آواز میں گانا شروع کیا۔ وہ کی کو کچھ زیادہ ہی کھینچ رہے تھے۔ وہ آخری لفظ کو اتنا کھینچ رہے تھے کہ ارحان کے گلے میں خراش پڑ گئی تھی۔ گلا کھنکھارتے ہوئے وہ گانے سے پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ سب سے اونچی آواز تو اس کی ہی تھی۔ سب ہنس رہے تھے اس نمونے کو دیکھ کر۔ 1 2 3۔ ارحان نے ہلکا سا پیچھے سرکتے بی جان کو اشارہ کیا۔ وہ اب صحیح ڈھولکی بجانے کا بول رہا تھا۔ گانا تو شروع ہی اب ہوا تھا۔ سب لوگ ساتھ گا رہے تھے اور تالیاں بھی بجا رہے تھے، خاص کر یہ لڑکے۔ جو باقاعدہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر تالیاں بجاتے ہوڈنگ بھی کر رہے تھے۔ ارحان خان باقاعدہ گردن ہلاتے تالیاں بجاتے سب کے ساتھ گا رہا تھا۔ ابے سالے، سارا اورا مائنس ہو رہا ہے۔ راحت خان، جس نے ایک بار بھی تالی نہیں بجائی تھی، کے ہنستے ہوئے ان سب پاگلوں کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکا تھا کتنے عجیب لگ رہے تھے یوں تالیاں بجاتے۔ بجانے دو، خسرو سے اچھی ٹریننگ لے کر آئے ہیں۔ بجاؤ بجاؤ، یوں ہی سڑک پر نکل جاؤ، خرچہ پانی نکل آئے گا تم سب کا، اچھی کمائی ہوگی۔ دا جان، جو بری طرح جل بھن رہے تھے کہ ان سب لڑکوں کی جانب دیکھتے ہاتھ اٹھاتے انہیں لعنت سے نوازا، کمینے کہیں کے، عورتوں کی طرح تالیاں بجا رہے تھے۔ ستھری ہو گئی تھی سب کی، ساری عورتیں ہنس پڑی تھیں، مگر وہ سارے شاید ابھی فیل کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ تو اب بھی تالیاں بجا رہے تھے۔ گانا ہی اس طرح گا رہا تھا ارحان۔ سب لڑکوں کی آواز لڑکیوں کے ساتھ ملتے ایک الگ ہی سرور دے رہی تھی۔ وہ سب ہنسی مذاق میں مگن تھے کہ ریحام کی آواز سنتے بے ساختہ سب کی نظر ایک ساتھ اوپر کی جانب اٹھی۔ وہ اچانک چینکی تھی کیونکہ دروازے کے پاس لون میں اسمارا خان گلبانوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ سب سے آخر میں آئی تھی یہ لڑکی، مگر شکر ہے آ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ارحان کی سب سے اونچی آواز سنتے حیرت سے آگے آ رہی تھی۔ شاید پاگل ہو گیا تھا اس کا شوہر۔ حویلی کے دروازے تک آ رہی تھی سب کی آواز، مگر ارحان گلا پھاڑ رہا تھا جو سب سے واضح تھا۔ اسمارا کے قدم ریحام کی جانب تھے۔ اسے دیکھتے بی جان اور باقی سب اٹھنے لگے تھے۔ اتنے دنوں بعد آئی تھی، وہ سب اس سے ملنے کے لیے اٹھے تھے۔ اسمارا خان ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت اور نفیس روایتی جوڑے میں ملبوس تھی، جس پر سلور رنگ کی باریک کڑھائی اور ہلکی چمک اس کے وجود کو نرم سی دلکشی دے رہی تھی۔ دوپٹے کے کناروں پر کیا گیا نفیس کام اور گلے میں پہنا نازک جویلری سیٹ اس کی خوبصورتی میں الگ ہی وقار شامل کر رہا تھا، جبکہ ہاتھوں میں بندھے گلابی پھول اس کے پورے حلیے کو نہایت حسین اور خوابناک بنا رہے تھے۔ وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی، چہرے پر محض بلشن اور لپسٹک لگائی تھی۔ اس سادگی میں بھی ایک الگ ہی روپ رکھتی تھی وہ۔ چادر کو اتارے وہ مسکراتے ہوئے سب سے مل رہی تھی۔ ابھی ارحان کو دیکھا نہیں تھا، مگر ارحان خان آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے اس عورت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں آ گئی تھی وہ۔ ٹوٹا دل جیسے اچانک جڑ گیا تھا بی جان اور اس کا مان رکھ لیا تھا اس نے۔ خوشی کی انتہا کرتے ارحان خان نے ڈھولکی کو اپنی طرف سرکایا۔ گانا فوراً تبدیل کیا تھا، اس کے ساتھ ہی باقی بھی شروع ہو گئے تھے۔ بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، ابھی تو سب مل رہے تھے اسمارا سے۔ وہ اسمارا کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے گا رہا تھا اور اسمارا خان ہنس رہی تھی۔
وہ ہلکی سی سرخ پڑی تھی، سب کے سامنے گا رہا تھا اس کے لیے، اور سب پہلے ارحان کو دیکھ رہے تھے، پھر نظروں کا مرکز وہ بننے لگی تھی۔ وہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی سب کی نظریں اس پر ہیں۔ اس کے لیے تو واقعی چاند آج ہی نکلا تھا۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے وہ ڈھول کی چھوڑے خود بھی کھڑا ہوا۔ محفل میں الگ ہی رونق لگ گئی تھی ان سب کے آنے سے، خاص کر یہ نمونہ جو سب سے زیادہ چینک رہا تھا۔ السلام علیکم۔ گل بانو جو یہیں کھڑی تھی کہ ارحان نے کچھ جھکتے ہوئے ان کے آگے سر کیا، وہ پہلے ان سے مل رہا تھا۔ اسمارا خان مسکراتے ہوئے بی جان کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک دل فریب منظر تھا۔ وعلیکم السلام۔ بڑی رونق لگا رکھی ہے، گل بانو نے خوش دلی سے جواب دیا۔ وہ تنگ کر رہی تھی اسے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی تھی وہ۔ رونق ہی رونق ہے، میرے بھائی کی شادی ہے آخر، پرجوش انداز میں جواب آیا تھا۔ ارحان ان سے پیچھے ہوتے اسمارا کی جانب بڑھا۔ گل بانو نیچے ہی بیٹھی تھی۔ بی جان دیکھ لیں، میری ڈھولکی میں لیٹ آنے والے اب سب کو پیزا کھلائے گی۔ رائت خان نے بی جان کی جانب دیکھتے ہانک لگائی۔ سیدھا سیدھا وہ اسمارا کو لوٹنے کے چکروں میں تھا، سب سے لیٹ وہی آئی تھی۔ اور آپ اپنی شادی کی ٹریٹ کب دے رہے ہیں پھر؟ جو پیزا مجھ سے کھانا ہے وہی سمجھے ٹریٹ میں کٹ گیا، بات ختم۔ اسمارا نے فوراً ہی مسکراتے ہوئے عقل مندی سے جواب دیا۔ وہ ارحان سمیت سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی، دونوں ہی کنجوس تھے۔ جا ارحان، کنجوس نکلی تیری بیوی۔ رائد نے گردن جھٹکی۔ وہ اسمارا سے اس چالاکی کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس پر ڈال دیا تھا سارا کچھ۔ میری بیوی کی طرف سے پیزا سب کو، جاؤ کیا یاد کرو گے؟ ارحان اسمارا خان کے پاس جاتے بلا جھجک اسے اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتے سخاوت کا مظاہرہ کر گیا تھا۔ سب کی ہوٹنگ بے ساختہ تھی۔ ارحان کے کیا کہنے، وہ سب کے سامنے اسمارا کو ایک طرف سے حصار میں لیا ہوا تھا اور دا جان کا بس نہیں تھا جوتی مارے اسے۔ ذرا اس لڑکے میں سردار والی اکڑ ہو۔ میرا کارڈ منگوا دیں پھر گھر سے، پیسے نہیں لائی میں اتنے۔ اسمارا نے تعصب سے اس سخی انسان کو دیکھتے سرگوشی کی۔ گاؤں کی عورتیں گردنیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھیں۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے اسمارا کو پہلی ہی بار دیکھا تھا۔ وہ پیاری تھی بہت، ٹکر کی تھی ارحان کی۔ میرے جگر کے ٹکڑے، میں کس لیے ہوں، اتنے برے دن نہیں آئے کہ ہمارے پیسوں میں فرق ہونے لگے۔ اسے نرمی کے ساتھ ڈپٹتے ہوئے ارحان اس سے ایک قدم پیچھے ہوا۔ شاید اسے خیال آ گیا تھا سب کے بیچ کھڑا ہے۔ وہ ہاتھ ہٹا گیا تھا، اب گانا گانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا اسے۔ وہ واپس اپنی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ سب لڑکے پہلے ہی بیٹھے تھے۔ اسمارا خان محض مسکراتے ہوئے ایک گہری سانس لے گئی تھی۔ آہ، ارحان اور ہمیشہ اس کے دل جیتنے کی عادت، آخر کہاں جاتی وہ؟ خود بھی ارحان کی طرف دیکھتے وہ آگے بڑھی، سب سے مل لی تھی۔ دل میں خیال آ گیا تھا کہ ایک سے نہیں ملی، وہ خود بھی نہیں آئی تھی۔ ابھی زمل سے تعارف رہتا تھا اس کا، مگر زمل جان چکی تھی یہ ارحان کی بیوی ہے۔ ٹڈی ہی تھی واقعی میں، زرکان کے منہ سے نام سنا تھا اس نے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اسمارا خان نے مسکراتے ہوئے صفیہ خانم کی جانب جاتے تھوک نکلتے کچھ جھکتے ہوئے ان سے سلام لیا۔ وہ بیٹھی ہی تھی، تبھی اسے تھوڑا جھکنا پڑا تھا۔ صفیہ خانم نے حیرت سے رائد سے نظریں ہٹاتے اس کی جانب دیکھا، چہرے پر باقاعدہ حیرت تھی۔ آج چاند کہاں سے نکلا ہے انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسمارا کو ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھتے انہوں نے دوسری نظر ارحان کی طرف ڈالی جو مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب سے ان دونوں کے درمیان کشیدگی ہوئی تھی کہ اسمارا پہل کر رہی تھی سلام میں۔ ارحان نے انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر گویا آنکھوں سے منت کی۔ وہ انہیں اشارہ کرتا کہ اس کی خاطر ہی جواب دے دے، بس منت ہی کر سکتا تھا وہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ایک نظر ارحان کو دیکھتے اسمارا نے انہیں کوئی جواب نہ دیکھتے پھر سے پوچھا۔ انداز نرم تھا اور لہجے میں عزت تھی۔ یہ تو ارحان ہی جانتا تھا کہ اپنی محبت کی قسمیں دے کر کتنا اس نے اسمارا کو اپنے نقش قدم چلنے پر بولا تھا، بس وہی ہو رہا تھا اب۔ مورے، رائد خان نے صفیہ خانم کو اب بھی خاموش دیکھتے انہیں کندھے سے پکڑتے ہلایا۔ وہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، شاید حیرانی بہت تھی۔
ٹھیک ہوں، رائد کے ہاتھ کو تھامتے سنجیدگی سے جواب آیا۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ کچھ عجیب لگ رہا تھا انہیں۔ اسمارا، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے، کہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوئی، آئندہ باتیں تیار کر کے لاتی پہلے ہی، نہ جانے کیسے۔ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر موجود جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کچھ، بس آئندہ ارحان سے پوچھ کر ہی بات کرتی۔ چلو بھئی، اب ہم بناتے ہیں دو ٹیمز، ہم لڑکے ایک طرف اور لڑکیاں ایک طرف۔ آ جاؤ لالا۔ ارحان خان نے ڈھولکی سے شور بجاتے گویا مقابلہ شروع کیا۔ تھی تو زیادہ تر عورتیں ہی، مگر وہ سب پھر بھی ان پر بھاری ہو سکتے تھے۔ میں ان سب کی طرف ہوں۔ ٹپے گاتے ہیں، آخر میں دا جان فیصلہ کریں گے کہ کس کے زیادہ اچھے تھے، لڑکوں کے یا لڑکیوں کے۔ پنجابی آتی ہے سب کو یا نہیں آتی؟ رائد خان نے بولتے ہوئے سیدھے ہوتے سب کی جانب دیکھا۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، ان سب نے ہی گردن ہلا لی تھی، جبکہ لڑکوں کو ویسے ہی آتی تھی۔ وہ باہر ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی ان کی۔ لالا، میرا خیال ہے آپ بھی لڑکوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ارحان نے ایبرو اچکاتے اسے اپنی طرف کرنا چاہا۔ میسنا اس کی موڑے کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا کب سے۔ اسے ہمیشہ چبھتی تھی یہ چیز۔ یہیں ٹھیک ہوں، انہیں پنجابی کہاں آتی ہوگی؟ شروع کرو لڑکیوں، راحیل کی بیوی کو تو آتی ہوگی زیادہ۔ شروع کرے بھابھی۔ ارحان کو جواب دیتے وہ آخر میں مدحہ کو پھنسا گیا تھا۔ بہت سی لڑکیاں پٹھان نہیں تھیں۔ اسمارا خان اپنی باپ کی طرف سے نہیں تھی پٹھان، اس کی ماں پٹھان تھی۔ زمل بھی نہیں تھی، اس کے گھر میں بھی پنجابی ہی بولتے تھے سب۔ صرف زری خان اور ریحام پٹھان تھی یہاں۔ بی جان بھی نہیں تھی میکے سے۔ بی جان شروع کریں۔ رائد نے بی جان کی جانب دیکھتے ہاتھ لہرایا۔ سامنے لڑکے تھے اور وہ لڑکیاں، باقی سب آس پاس بیٹھے تھے۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے پہلی لائن گائی۔ ان کی آواز سر کے ساتھ تھی۔ سب لڑکیاں بیٹھی تالیاں بجا رہی تھیں۔ شروعات اچھی ہوئی تھی۔ دا جان اپنی بیوی کو دیکھتے مسکرا اٹھے تھے۔ اپنے دور کی چربلی عورت تھی وہ۔ یہ المیر خان تھا جسے شروع میں ہی اپنے دکھڑے یاد آ گئے تھے۔ وہ سب کو کہکے لگانے پر مجبور کر گیا تھا، خاص کر زمل شاہ کو۔ کب سے بیٹھا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ترس بھی آ رہا تھا بہت، مگر کیا کرتی وہ بھی۔ 3 مہینے کے عرصے میں ہاتھ بھی ٹھیک ہو جاتا، تبھی تو حامی بھرتی۔ جواب رائد خان نے دیا تھا۔ وہ جلی پر مزید نمک چھڑک گیا تھا۔ فضا ایک بار پھر سے کہکوں سے گونج اٹھی تھی۔ مقابلے بازی چل رہی تھی۔ المیر خان اپنے دکھڑوں سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جا کر دا جان کے پیروں میں بیٹھ جائے۔ اسے شادی کروانی تھی، رحم کیا جاتا اس پر۔ جہاں بہن، اٹھ کر اس کے پاس چلی جا۔ رائد خان نے تنگ آتے زمل کی جانب دیکھتے دونوں ہاتھ جوڑے۔ منحوس ایسے ترس رہا تھا جیسے زندگی میں لڑکی ہی نہیں دیکھی ہو۔ ایک لگاتا وہ اسے۔ زمل شاہ محض ہنستے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ ترس آ رہا تھا اسے المیر پر۔ یہ اسمارا خان تھی جو بولتے ساتھ سب کو ہوڈنگ پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک پوائنٹ۔ دا جان نے ہنستے ہوئے اسمارا کی طرف دیکھتے اسے پوائنٹ دیا۔ وہ بیٹھے کب سے سوچ رہی تھی، اب بولا تو آگ لگا دی تھی۔ اس نکمے عاشق کو پیچھے کرو، اب بتاتے ہیں ہم۔ ارحان نے المیر کی کمر میں ایک دھپ لگاتے اسے پیچھے کیا۔ ہارنا نہیں تھا ان لوگوں نے۔ یہ راحیل خان نے مدحہ کی جانب دیکھتے گایا تھا۔ انداز محبت بھرا تھا۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے! لڑکیوں نے امپریس ہوتے تالیاں بجائیں۔ ریحام، جس نے جلدی سے موبائل میں ٹپے نکالے تھے کہ موبائل سے دیکھتے،
رائد اور ارحان کی جانب دیکھتے گائے، ٹوٹی پھوٹی پنجابی تھی مگر سمجھ آ گئی تھی۔ ارے میرا بیٹا، رائد خان نے مسکراتے ہوئے گردن پیچھے موڑتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ وہ اس کے پیچھے ہی بیٹھی تھی، ارحان دور تھا۔ یہ عریض تھا جس کا ہرگز مقصد ریحام کی طرف نہیں تھا مگر اس کی بیوی کو لگا تھا۔ وہ منہ پھلا گئی تھی، گھوڑی بے ساختہ تھی، باقی سب ہنس پڑے تھے۔ ایک جواب بی جان نے دیا تھا۔ ریحام کو اچھا جواب مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ بی جان کے جواب پر ہنس پڑی تھی۔ یہ بہت اچھا تھا۔ عریض باز نہیں آیا تھا۔ اس نے گایا تھا کہ ارحان کی لعنت آتی بے ساختہ تھی۔ کمینہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا ریحام کو تنگ کرنے کا۔ سب ہنس رہے تھے۔ ریحام خان نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس نے یہیں سے کچھ اٹھا کر سر پھاڑ دینا تھا اس شخص کا۔ وہ ہنستے ہوئے ارحان کے اوپر گر رہا تھا جو اسے گالیاں دیتے پیچھا کر رہا تھا۔ کمینہ اس کی بہن کو بول رہا تھا۔ عریض خان نے ریحام کی گھورتی نظروں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے گایا۔ وہ محض تنگ کر رہا تھا اسے دل سے تعریف کی گئی تھی مگر وہ ناراض تھی۔ ریحام نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ وہ عریض کو خود کو گھورنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کمرے میں جا کر بتاتا اسے کتنی مرضی ہے مگر میرا مرضی کا ہے۔ ریحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے فوراً ہی ہاتھ اٹھاتے صفائی دے گئی تھی۔ وہ کیوں اپنے پسندیدہ مرد کو یوں بولتی بھلا؟ بس تنگ کیا تھا جو ان دونوں کے رشتے میں ایک عام سی بات تھی۔ یہ جبران کی طرف سے آیا تھا۔ زڑی کی جانب دیکھتے گا گیا تھا اس نے جو بس سن رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا اسے پنجابی ذرا نہیں آتی تھی مگر سمجھ آ گئی تھی۔ تبھی مسکراتے ہوئے نظریں جھکائی۔ اسمارا خان نے ارحان کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے گائے۔ ارحان سینے پر ہاتھ رکھے تھوڑا جھک گیا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا یہ بہت۔ بی جان خود کو گانے سے باز نہیں رکھ سکی تھی۔ سب لڑکوں نے مل کر ہڈنگ کی تھی۔ ان کی نظریں دا جان پر تھیں جو ہنس پڑے تھے۔ دا جان کرسی پر بیٹھے تھے کہ بی جان کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے محبت سے گایا۔ فضا ہڈنگ کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ وقفے وقفے سے قہقہے گونج رہے تھے۔ یہ محفل سب سے مختلف اور مزے کی تھی۔ سب ہنس رہے تھے۔ شاید پہلی ہی شادی تھی جس میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب خوش ہی اتنے تھے۔ جبران نے مسلسل زڑی خان کو نظریں جھکائے دیکھ محبت سے اسے دیکھتے گائے۔ بوڑھی آنکھیں چھپائے رکھتی تھی یہ لڑکی۔ زڑی خان اس آواز پر مسکراتے ہوئے مزید نظریں جھکا گئی تھی۔ تنگ کر رہی تھی وہ اسے اور جبران اچھے سے سمجھ رہا تھا سب۔ چلو اوئے بھوک لگی ہے، پیزا منگواؤ اسمارا۔ رائد خان نے بی جان کے آگے سے ڈھولک اٹھاتے اسمارا کو مخاطب کیا۔ اسے کھانا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسمارا کے پیسے نکلوانے تھے بس۔ ذرا ڈھولکی بجاؤ کڑیو، میرے سنگ سنگ گاؤ کڑیو۔ بی جان نے واپس اس کے ہاتھ سے ڈھولک چھینتے بجاتے ہوئے گانا شروع کیا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی مگر ان لوگوں کا یہاں سے ہلنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔
بی جان کے بولتے ہی سارے جو اٹھنے لگے تھے کہ دوبارہ بیٹھتے، زور و شور سے تالیاں بجانے لگے تھے، ساتھ ساتھ گا رہے تھے سب مل کر۔ بی جان کے ساتھ زری کی بھی آواز نکل گئی تھی۔ اسے پنجابی نہیں آتی تھی مگر یہ گانا ضرور آتا تھا۔ بی جان پرانے زمانے کے گانے بہت سنتی تھی۔ بی جان کے ساتھ سب نے چینختے ہوئے گانا گایا اور اچانک ہی سب چینختے ہوئے ہوٹنگ کر اٹھے تھے۔ دا جان نے کرسی سے کھڑے ہوتے بی جان کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ وہ سب اوئے ہوئے ایسی آوازیں نکالتے شور کر رہے تھے، سب کا شور اتنا تھا کہ آواز دب رہی تھی۔ ریحام تیزی سے یہی گانا نکالتے اسپیکر سے موبائل کنیکٹ کر رہی تھی۔ بی جان اٹھتی تو ڈھولک کون بجاتا؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے دوپٹے کے پلو کو ایک طرف سے ہونٹوں میں دباتے دا جان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ وہ کھڑی ہو رہی تھی مگر شرمانا بالکل نہیں بھولی تھی وہ، کیونکہ ان کی کمینی اولاد سیٹیاں بجا رہی تھی تو ساتھ قہقہے لگاتے ہوٹنگ کر رہے تھے سب۔ گانا چل رہا تھا اور دا جان نے مسکراتے ہوئے بی جان کے ہاتھ کو پکڑتے دھیرے سے انہیں گول گول گھمایا۔ سب بری طرح ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ وہ لوگ خود بھی کھڑے ہوتے ان دونوں کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ گانا چل رہا تھا اور دا جان نے بی جان کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہلکا پھلکا ڈانس کر رہے تھے۔ وہ سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ چلو بھئی، کھاؤ پیو عیش کرو، اب میں چلا سونے، تم سب بھی وقت سے سو جانا۔ کچھ لمحوں بعد یہیں ہلا گلا کرنے کے بعد دا جان نے ان سب کی جانب دیکھتے کہا، جو حکم دا جان۔ ریحان سمیت سب تابعداری سے گردن ہلا گئے تھے، جیسے واقعی ان لوگوں نے کہنا مان لینا تھا، بس گردن ہی ہلائی تھی۔ وہ سارے تو سوچ رہے تھے ساری رات بیٹھ کر باتیں کرنے کا، آج ڈھولکی تھی تو کیا ہوا، انہوں نے ٹھیک سے انجوائے کرنا تھا۔ اسمارا پیزا! رائد خان اسمارا کی جانب دیکھتے اسے تنگ کرنے کے لیے پھر سے پیزا یاد دلوا گیا تھا۔ وہ سب واپس بیٹھ رہے تھے اپنی ہی ڈھولکی میں۔ وہ صرف پیزے کے لیے بیٹھا تھا ورنہ کب کا سو جاتا۔ کھلا دوں گی لالا، ارحان پیزا آرڈر کر دیں پہلے۔ اسمارا نے واپس سے بیٹھتے ہوئے ارحان کو مخاطب کیا۔ اس کی بیوی سے وہ بھی ٹریٹ لیتی، چھوڑنا تو اس نے بھی نہیں تھا۔ ارحان خان نے سر جھٹکتے جیب سے موبائل نکالا۔ ان سب نے ساری رات یوں ہی لگے رہنا تھا۔ جلدی کریں ارحان، بھوک لگی ہے۔ رائد کے لڑکیوں کے انداز میں ارحان کی جانب دیکھ کر بولنے پر سب کے قہقہے بے ساختہ تھے۔ وہ اسمارا کی نقل اتار رہا تھا جو خود ہنس کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کس کی روح آ گئی تھی آج رائد میں، مگر وہ بہت خوش تھا تبھی تنگ کر رہا تھا۔ ہنسی خوشی ایک نئے رشتے کی ابتدا کی طرف جا رہا تھا وہ۔ کاش آگے بھی سب اچھا ہوتا، اسے بس کل رات کا شدت سے انتظار تھا۔ یوں ہی ہنسی خوشی اس قحط کو بڑی رات کا اختتام ہو جانا تھا۔